السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے حج کا سبق شروع کیا ہوا ہے، صفحہ نمبر 24 ہے۔ ہم نے حج کا مفہوم جانا اور حج فرض کیسے ہوا یا کن کن وقتوں میں فرض ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے حج کی اہمیت اور فضیلت، یعنی کہ حج کی مسلمانوں کی زندگی میں کیا امپورٹنس ہے۔ حج مسلمانوں کا عظیم دینی اجتماع ہے، یعنی کہ حج مسلمانوں کا بہت بڑا دینی اجتماع ہے۔ اجتماع کہتے ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہوں، تو یہ دینی اجتماع ہے اور بہت بڑا ہوتا ہے، جہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مقصد سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ایک عالمگیر اور جامع عبادت ہے۔ عالمگیر اور جامع مطلب کہ دنیا کی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں دی ہیں ان سب میں وہ تمام عبادتیں اس ایک عبادت میں آتی ہیں۔ جیسے حج کرنے جاتے ہیں تو نماز بھی پڑھی جاتی ہے اسی عبادت میں، قربانی دی جاتی ہے، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے جو آپ کے حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، وہ پورے کیے جاتے ہیں، نفلی نمازیں، روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو جامعہ عبادت ہے، یعنی کہ کل جتنی عبادتیں ہیں وہ اس ایک عبادت میں شامل ہوتی ہیں۔ جیسے نماز پڑھتے ہوئے ہم حج نہیں کرتے، لیکن حج کرتے ہوئے ہم نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہوئے کے دنوں میں ہم روزے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں۔ مرکز کہتے ہیں ایک سینٹر پہ، تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہمارے لیے سینٹر ہے، اور ایک جیسا لباس زیب تن کر کے فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ زیب تن کرنا مطلب جسم پہ پہننا، تو ایک جیسا لباس پہن کر سب لوگ حج کا فرض ادا کرتے ہیں، ایک جیسا لباس ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ سے سوال پوچھوں گی کہ جو حج کے لیے لباس پہنا جاتا ہے، مسلمان پہنتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حج کی ادائیگی ہر عاقل بالغ صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حج کی ادائیگی مطلب حج ادا کرنا ہر عقل مند بالغ جو جوان ہو جاتا ہے، صاحب استطاعت جس کے پاس استطاعت ہوتی ہے، یعنی کہ جو افورڈ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادتیں ضرور فرض کی ہیں، لیکن مشکل میں کبھی کسی کو نہیں ڈالا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حج ان لوگوں پہ فرض کیا۔ حج ایک فرض عبادت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، جن لوگوں کے ذرائع، جن لوگوں کے انکم جو ہے وہ اس قدر نہیں ہے کہ وہ حج ادا کر سکیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو چھوٹ دی ہوئی ہے۔ تو ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے، جس کے پاس ایک خاص اماؤنٹ سے زیادہ اماؤنٹ اگر جمع ہو جاتی ہے تو پھر اس پر حج کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور لوگوں پہ خدا کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے۔ مقدور رکھے یعنی کہ اس کے نصیبوں میں ہو، اس کے اختیار میں ہو، وہ استطاعت رکھتا ہو، تو پھر یہ لوگوں پر خدا کا حق ہے اور لوگوں کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے، یعنی کہ حقوق اللہ ہے حج، جبکہ لوگوں پر یہ فرض ہے کہ ان کے پاس اگر اس کے گھر جانے تک کا پیسہ ہے، روپیہ ہے، استطاعت ہے، تو وہ اس کا حج ضرور کریں۔ دین اسلام میں حج کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ حج ادا کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ یہ اب اہمیت کا پیراگراف پڑھ رہے ہیں، پہلے ہم فضیلت پڑھ رہے تھے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ لیکن استطاعت کے باوجود فریضہ حج ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے۔ استطاعت کے باوجود یعنی کہ افورڈ کرنے کے باوجود جو لوگ حج جیسا فرض ادا نہیں کرتے اور بس یہ سوچتے ہیں کہ میں پھر دیکھوں گا، پھر کر لوں گا یا کر لوں گی، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو آپ ہر حال میں حج کرنے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث ہے، جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ یہ دونوں کفار ہیں، کفار کی کیٹیگریز ہیں، یہودی بھی اور نصرانی بھی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جس کے پاس افورڈ کرنے کی طاقت ہو، صلاحیت ہو کہ وہ حج کرنے جا سکتا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ انسان یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے، یعنی کہ اسلام سے دور بھی ہو جائے اور کسی بھی مذہب میں چلا جائے، اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون ہے، وہ ایک جیسی بات ہے جو حج نہیں کرتا۔
حج مسلمانوں میں روحانی پاکیزگی حاصل کرنے، زندگی بھر کے گناہ بخشوانے، آئندہ گناہوں سے بچنے اور باہمی اتحاد و نظم و ضبط پیدا کرنے کا بے مثال ذریعہ ہے۔ یہ بھی فضیلت میں ہے، یہ بھی اہمیت میں ہے۔ کیا امپورٹنس ہے اس کی کہ حج ہمیں روحانی پاکیزگی حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے، ہمارے جو زندگی بھر کے گناہ ہوتے ہیں وہ بخشوا دیتا ہے، لیکن اس شرط پہ کہ ہم واپس آ کے وہ گناہ نہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ حج کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور واپس آ کے وہی کام کر لیے۔ اور گناہوں سے بچنے، ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کے گھر سے ہو آتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، پھر لوگوں میں نظم و ضبط اور اتحاد، یونٹی پیدا کرنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے بیچ میں جا کر رہنا اور اپنے آپ کو پرسکون رکھنا، برائیوں سے دور رکھنا، لوگوں کے ساتھ لڑائی سے دور رکھنا، نفرت سے دور رکھنا، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے حج جو ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اس کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ حج جو ہے وہ ایک تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے گھر جاتا ہے، حاضر ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بننے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ یہ ہمارا آج کا جتنا بھی حصہ تھا، یہ ہمارا حج کی اہمیت اور فضیلت تھا۔ آپ اس کو اپنے الفاظ میں، آسان الفاظ میں لکھ سکتے ہیں۔ آپ جن جملوں کو چاہیں آپ اس کو آسان الفاظ میں کر کے لکھ سکتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو معنی کے ساتھ سمجھایا ہے، آپ ان معنی کے ساتھ بھی جواب لکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کتاب کا ہی ایز اٹ از آپ نوٹ کریں۔ اور میں نے آپ کو جیسے کہ ہمیشہ کلاس میں بھی کہا ہے کہ بورڈ پہ جو میں نے پوائنٹس لکھ کر دیے ہوتے ہیں، آپ کوشش کیا کریں کہ ان آسان جملوں کو اٹھا کر اپنا جواب بنایا کریں، نہ کہ کتاب سے ایز اٹ از کاپی کرنا۔ دیکھیں، کتاب سے ایز اٹ از کاپی کرنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک لیسن سنا دیا جاتا ہے، سمجھا دیا جاتا ہے، تو پھر یہ توقع کی جاتی ہے، یہ ایکسپیکٹیشن رکھی جاتی ہے کہ آپ لوگ اس کو اپنی سمجھ کے مطابق جواب لکھیں۔ تو حج کی اہمیت اور فضیلت میں نے آپ لوگوں کو کروا دیا ہے۔ آپ کا جو آج کا سوال ہے وہ ہے حج کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں تحریر کریں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ لوگ اس جواب کو اپنے الفاظ میں لکھیں اور اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ضرور شامل کریں۔ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جن جن سوالات میں ان دونوں کے یعنی کہ ارشاد باری تعالیٰ یا احادیث، ان دونوں کا حوالہ دینا بنتا ہو، آپ ضرور دیا کریں۔ اس سے آپ کا جواب اچھا اور پر اثر نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ اور دوسرا، آپ کو ارشاد باری تعالیٰ اور احادیث کا پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے بارے میں اللہ کا کیا ارشاد ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، حج کے بارے میں کیا ہے۔ تو آج کا سبق یہ ہے۔ میں آپ کو یہ سبق اس لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ اس کو بہتر انداز میں کر سکیں اور آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے لیے بھی تیار کر سکیں۔ ایک وقت میں پڑھا دینا بہت آسان ہے، لیکن پھر وہی مسئلہ کہ اس کو سمجھنا۔ تو میں آپ کو دو دو پیراگراف کر کے، چھوٹا چھوٹا کر کے، ایک ایک ہیڈنگ پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ہدایات کے مطابق کام کریں گے اور آپ لوگوں کی کاپیز پر سوال الف اور سوال بے مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ میں یہ آپ کو کروا چکی ہوں۔ سوال الف جو بچے نہیں کر سکے ان سے گزارش ہے کہ وہ پلیز اس سے پچھلی ویڈیو دیکھیں اور سوال الف مکمل کر لیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔